پاکستان کی فضائی کمپنی پی آئی اے کا طیارہ ہائی جیک کرنے کے جرم میں 3 بلوچ ہائی جیکروں کو پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے ایسی موت دی کہ دوبارہ کسی بلوچ میں طیارے کو ہائی جیک کرنے کی ہمت تک نہیں رہے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ 24 مئی 1998 کو تربہ سے کراچی جانے والے طیارے کو 3 بلوچوں نے ہائی جیک کیا تھا۔ یہ 3 ملزمان، جن کا نام شاہ سوار، صابر اور شبیر رند شامل تھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا یہ طیارہ دوپہر 1:35 سے زائد مسافروں اور عملے کو لے کر تربہ سے کراچی براہ راست روانہ ہوا تھا۔ گوادر ایئرپورٹ پر یہ تینوں ہائی جیکرز بھی سوار تھے۔ چند ہی منٹوں کے اندر یہ طیارہ آسمان کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کریں گے۔ کچھ ہی وقت کے بعد جہاز میں موجود 3 ہائی جیکروں نے حملے کو یرغمال بنا لیا۔ ہائی جیکرز شاہ سوار نے پستول اور باقی 2 ہائی جیکروں نے دستی بم نکالے اور سیدھا پائلٹ روم میں چلے گئے۔ طیارے میں 33 مسافر اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ اسے اغوا کرنے کے لیے 3 افراد کا تعلق بلوچستان کی ایک مسلح علیحدگی پسند تنظیم سے تھا۔ ہائی جیکروں نے پائلٹ کو حکم دیا کہ وہ طیارے کو بھارت لے جائیں۔ انہوں نے اپنی منزل بھارتی دارالحکومت بتائی۔ پائلٹ نے ہائی جیکروں کو بتایا کہ ایندھن کی کمی کے باعث نئی دلی تک جانا ناممکن ہے، البتہ ایندھن بھروانے کے لیے بھارتی شہر حیدرآباد میں اترا جا سکتا ہے۔ بہادر پائلٹ نے خطرناک صورتحال میں بھی اپنے حواس قائم رکھے اور انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی حیدرآباد کی بجائے پاکستانی حیدرآباد کے ایئرپورٹ حکام کے ساتھ رابطہ کر لیا۔ پائلٹ نے کمال مہارت سے ہائی جیکروں کو تاثر دیا کہ وہ بھارتی حیدرآباد کے بھوج ایئرپورٹ کے حکام سے بات کر رہے ہیں، جبکہ دریں اثنا یہ کمیونیکیشن پاکستان ایئر فورس نے بھی سن لی تھی۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے پاک فضائیہ کے طیارے بھی فضا میں بلند ہو چکے تھے۔ دوسری طرف حیدرآباد ایئرپورٹ کے حکام اور پائلٹ کی حاضر دماغی سے ہائی جیکر بھی یہ دھوکہ کھا چکے تھے کہ وہ بھارتی شہر حیدرآباد کے بھوج ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ناظرین، طیارہ پاکستانی شہر حیدرآباد کے ایئرپورٹ پر تو لینڈ کر گیا، مگر اب ہائی جیکروں پر قابو پانے کا مشکل مرحلہ سامنے تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور اور اے ایس پی حیدرآباد اختر گرچانی نے ہمت اور ذہانت کا مظاہرہ کیا اور بھارتی افسران رام اور اشوک بن کر طیارے میں پانی اور کھانا پہنچانے کے بہانے داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہندی زبان میں گفتگو کر کے بھی ہائی جیکروں کو خوب چکمہ دیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں قائل کر لیا کہ تاکہ وہ خواتین اور بچوں کو جانے دیں، جس کے بعد انہیں ایندھن فراہم کر دیا جائے گا اور وہ نئی دلی روانہ ہو سکیں گے۔ خواتین اور بچوں کے طیارے سے نکل جانے کے بعد جب پولیس افسران نے ہائی جیکروں کا دھیان اپنی باتوں میں لگا رکھا تھا تو پاک آرمی کے کمانڈوز اور آرمی رینجر کے جوان طیارے کی اگلی اور پچھلی سمت سے بجلی کی سی تیزی سے داخل ہوئے اور مسلح ہائی جیکروں پر جھپٹ پڑے۔ اتفاق سے اسی دوران طیارے کے اندر موجود ایک پولیس افسران نے، جس نے بھارتی افسر کا روپ دھارا تھا، جوش میں آ کر اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کر دیا، جس پر ہائی جیکر جھونک اٹھے اور ان پر گولی چلا دی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے۔ پاک فوج کے شیر دل کمانڈوز کا حملہ اس قدر اچانک اور خوف زدہ کر دینے والا تھا کہ ہائی جیکرز بموں سے لیس ہونے کے باوجود بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں تینوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان تینوں مجرموں پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں ایسے پاکستانی آرمی نے غائب کیا جسے کہتے ہیں کہ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اور آخرکار 28 مئی 2015 کو انہیں سرعام پھانسی دے دی گئی۔ پھر تینوں کی میت ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو دوستو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر آپ نے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔